بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل مسلم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی سلیم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور پھر اس شخص کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اسے خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر قائل ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے عرض کیا، میں بنو سلیم کا سب سے غریب شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانب دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اسے اونٹ خرید کر دے، اور جو اسے اونٹ لے کر دے گا اللہ عز و جل اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈانپے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دستار مبارک اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے متعلق پوچھا، مگر کہیں سے کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آبدیدہ ہو گئی اور فرمایا، اللہ کی قسم، جس نے میرے والد کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، مگر تم میری یہ چادر لے جاؤ اور اسے شمون یہودی کو جا کر دینا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ کر کچھ قرض دے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ چادر لے کر شمون کے پاس گئے، اور جب اس نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، یہی وہ نیک لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور میں صدق دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمون نے کلمہ پڑھا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی چادر لوٹاتے ہوئے کچھ جو دے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ واپس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شمون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی بنائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہا کے گھر بھی فاقہ ہے، کچھ اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دیا ہے، اس لیے اب اس میں سے ہمارے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اس نو مسلم کو دیا اور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاحت کے آثار نمایاں تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیار کیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنا رخ انوار آسمان کی جانب اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا تیری باندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔